والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائے بالزنا، زنا کی، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو علیہ، زنا پر، الا انفسہم، سوائے خود ان کے۔ اب یہ عبارت ابھی نہیں پڑھاؤں گا، پہلے اس کا ایک اوور ویو دوں گا آپ کو۔ دیکھیں، ابھی اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی تھی 4 اور 5، اس میں اللہ تعالیٰ نے اجنبی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کے احکام اور سزا بیان فرمائی تھی، جبکہ اس آیت سے، آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگانے کے احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی زنا کی۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز پہلے بتاؤں، حدیث بتانے سے پہلے، کہ ایک تو ہوتا ہے جھوٹا الزام، ایک ہوتا ہے سچا۔ کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے اگر اپنی بیوی کو ایسا فیل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اب وہ شخص کیا کرے گا؟ کیا وہ 3 گواہ ڈھونڈنے کے لیے جائے گا مزید؟ کیونکہ اس کو ملا کے پھر 4 گواہوں کی تعداد پوری ہونی چاہیے، اور وہ جو 3 گواہ ہوں وہ بھی معائنے والے گواہ ہوں، برؤیتہم والے گواہ ہوں۔ تو شریعت نے اس کا کیا حل نکالا ہے؟ کیونکہ پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے گا؟ ثابت لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں زنا کی، تو سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، دونوں احتمال ہے۔ تو اب دیکھیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر بتایا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ، ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف لگائی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قانون یہی ہے، 4 گواہ، ورنہ پھر جو دے اکیلا شخص گواہی زنا کی، تو شریعت نے ان کے اوپر قذف لگائی ہے، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ، ورنہ تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو ان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی شخص اپنی عورت پر کسی مرد کو دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈنے کے لیے جائے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی جواب ارشاد فرمایا کہ گواہ لے کر آؤ، ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف لگائی جائے گی۔ تو پھر ان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، کہ بے شک میں سچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ کو حد قذف سے بچا لے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، اور پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں جو ہم پڑھیں گے، ابھی پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے اس کا شرعی حکم سمجھ لیں، تاکہ ان آیات کو تفسیر جلالین سے پڑھنا آسان ہو جائے، کہ ان آیات میں جو اپنی ہی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کا جو حکم بیان ہوگا اب، وہ ہے کیا؟ اس کو کہتے ہیں لعان، یعنی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کا جو حکم بیان ہوا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسے لعان کہتے ہیں، لام عین الف اور نون، لعان، لعنت سے نکلا لعان۔ اب لعان ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ کچھ شرائط ہیں۔ تو
اگر دیکھیں شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے لیکن کوئی گواہ نہ ہو، تو عام اصول تو یہ ہے کہ شوہر پر قذف کی حد 80 کوڑے لگے گی۔ ہاں، البتہ اس موقع پر عورت کے پاس اختیار ہے۔ کیا اختیار ہے؟ اختیار، پہلا اختیار، دو اختیار ہیں۔ ایک اختیار یہ ہے کہ وہ اس تہمت اور الزام کے جواب میں خاموش رہے، مطلب وہ کچھ جواب ہی نہ دے۔ شوہر نے اس پہ زنا کی تہمت لگائی اور آگے سے اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، تو شوہر کو سیدھا قذف کی سزا دی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ دوسرا، اگر عورت عدالت میں کہے کہ میرا مطالبہ ہے کہ میرا شوہر لعان کرے، تو اس صورت میں شوہر پر لعان کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب وہ لعان کرے گا، کیسے کرتے ہیں لعان، وہ بھی سن لیں، ان آیتوں میں بھی آئے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں۔ لعان کیسے کرتے ہیں؟ لعان کا طریقہ کیا ہے؟ شوہر عدالت کے سامنے کھڑا ہو کر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے۔ ہاں، 4 مرتبہ کہے گا، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں اس الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ہوا اس کا لعان۔ اتنا کرنے کے بعد شوہر پر سے قذف کی حد ساقط ہو جائے گی، 80 کوڑے اس کو نہیں مارے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد عورت پر بھی لعان واجب ہوگا۔ ہاں، عورت پر لعان واجب ہوگا کہ اگر عورت لعان کرنا چاہے تو وہ کیا کہے گی؟ 4 مرتبہ وہ بھی یہی کہے گی، 4 مرتبہ، کہ شوہر نے مجھ پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹ کہا ہے۔ یہ بات 4 مرتبہ کہے گی۔ 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اگر میرا شوہر اپنے الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ کہنے سے اس کے بعد عورت پر جو زنا کی حد تھی وہ ساقط ہو جائے گی، یعنی زنا ثابت نہیں ہوگا، تو اس کو زنا کی حد میں رجم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، شوہر نے بھی کہہ دیا، اس نے بھی لعان کر لیا، جواب میں عورت نے بھی کہہ دیا۔ شوہر نے بھی کہہ دیا کہ اگر اس الزام میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت نے بھی کہہ دیا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اب یہ ہو گیا لعان۔ لعان کے بعد کیا ہوگا؟ لعان کے بعد کا حکم یہ ہے کہ لعان مکمل ہونے کے بعد قاضی میاں بیوی میں جدائی کروا دے گا۔ اچھا، یہ جو جدائی ہوگی یہ طلاق بائنہ ہوگی، یہ ذہن میں رکھ لیں، یعنی قاضی کے فیصلے کے ذریعے میاں بیوی ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جائیں گے۔ بعض صورتیں ہیں، چلیں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ لعان کب نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ اگر شوہر گواہی دینے کا اہل ہی نہ ہو، جیسے وہ غلام ہو، یا بد مذہب ہو، یا مردود الشہادت ہو، یا پہلے اس پر قذف کی حد لگ چکی ہو، تو اس پر سیدھی قذف کی حد لگے گی، اس سے لعان، اس کو یہ لعان کا آپشن نہیں دیا جائے گا، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یا پھر اگر عورت گواہی دینے کی اہل نہ ہو، جیسے وہ آزاد نہ ہو، باندھی ہو، کافرہ ہو، زانیہ ہو، یا مجنونہ ہو، تو پھر تو نہ شوہر پر حد ہوگی، نہ مطلب شوہر کو بھی کوئی 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، نہ لعان ہوگا۔ اب اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں ایک نحوی قاعدہ آئے گا۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں بالزنا، زنا کی، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، علیہ، زنا پر، الا انفسہم، سوائے خود ان کے،
یہ یہاں تک فرمایا وقع ذالک لجماعت من الصحابتی، یہ معاملہ بعض صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا، جو کہ ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، انہوں نے جن لوگوں نے اپنی بیویوں پر تہمت لگائی، تو فشہادت احدہم، تو ان میں سے ایک کی شہادت اربع شہادات، چار شہادتوں کے برابر ہے۔ بیچ میں نے یہ لفظ چھوڑا ہے۔ تو پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ان میں سے ایک جو ہے اس کی شہادت، وہ چار شہادتیں ہیں۔ اب یہ بیچ میں لگتا ہے مبتدا، یہ مفسر علیہ الرحمہ نے بیچ میں لکھا مبتدا، یعنی یہ جو پیچھے فشہادت احدہم یہ مبتدا ہے، جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، تو یہ اب یہاں سے مبتدا شروع ہو رہا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اربع شہادات، یہاں پہ پھر آگے لکھتے ہیں نصیبہ علی المصدری، یہاں مصدر کو نصب بھی دیا گیا ہے۔ اب یہ ابھی نہیں بتا رہا، اینڈ میں بتاؤں گا، کیونکہ ایک تفصیل سے سمجھانے والی بات ہے کہ کس مصدر کو نصب دیا گیا ہے، کیوں دیا گیا ہے، مصدر کو نصب بھی دیا گیا ہے، یہ ہے کیا معاملہ، ایک نحوی قاعدہ ہے۔ اور آگے لکھا باللہ، اب یہ جو گرین کلر سے ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے، اس طرح پڑھیں گے فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان میں سے ایک کی شہادت چار شہادتوں کے برابر ہے اللہ کی قسم کے ساتھ۔ ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ شہادت دے گا۔ کیا شہادت دے گا؟ انہو، کہ وہ، یعنی وہ آدمی شوہر، لمن الصادقین، وہ سچا ہے، فیما، اس معاملے میں، رما بھی زوجتہ، جو اس نے اپنی بیوی پر الزام لگایا ہے، من الزنا، زنا کا، اس الزام میں جو اس نے اپنی بیوی پر زنا کا لگایا ہے۔ اچھا، آگے ارشاد ہوتا ہے والخامسۃ، یعنی چار تو وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ وہ چار مرتبہ یہ کہے گا، اور پانچویں مرتبہ وہ آدمی کیا کرے گا، یہ لعان کا بیان ہو رہا ہے۔ والخامسۃ انا، اور پانچویں شہادت یہ ہے، انا کے، لعنت اللہ علیہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے، فی ذالک، اس الزام میں۔ مفسر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ خبر المبتدا، اور مبتدا کی خبر یہ ہے، کون سے مبتدا کی خبر؟ دیکھیں ابھی بتایا تھا، اوپر چلیں گے، یہ فشہادت احدہم مبتدا، یہاں سے یہ مبتدا شروع ہوا، جملہ اسمیہ شروع ہوا، فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین فی ذالک۔ فرماتے ہیں کہ اب اس کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ تدفع عنہ حد القذف، کہ اس شخص سے حد قذف دور کر دی جائے گی۔ یہی بتایا تھا ابھی میں نے آپ لوگ، جب میں لعان کا بتا رہا تھا۔ اب اب عورت کی بات کرتے ہیں، تو آدمی کی بات تھی، آگے فرمایا وَيَدْرَؤُ، اور ختم کر دیا جائے گا، اَيْ يَدْفَعُ، یعنی دور کر دیا جائے گا، انہا، اس عورت سے، العذاب، وَيَدْرَؤُ أَيْ يَدْفَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ختم کر دیا جائے گا، یعنی دور کر دیا جائے گا اس عورت سے عذاب کو۔ کون سے عذاب کو؟ حد الزنا، زنا کی حد کو، کون سے والے زنا کی حد کو؟ حد الزنا الذی، اس زنا کی حد کو، ثبت بشہادتہ، جو ثابت ہو گئی تھی اس کے شوہر سے، یعنی جو اس کی، اس آدمی کی شہادت سے ثابت ہو گئی تھی، وہ ختم ہو جائے گی۔ ان تشہدہ،
کہ وہ عورت گواہی دے اربع شہادات باللہ، اللہ کی قسم کھا کر 4 بار گواہی دے، اربع، 4 بار، اربع شہادات باللہ، 4 بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر، کیا کہ انہو لمن الکاذبین، کہ بے شک اس کا شوہر جھوٹا ہے، فیما، اس بات میں، رماہا بھی من الزنا، جو اس نے اس پر زنا کا الزام لگایا ہے۔ یہ تو 4 مرتبہ عورت کہے گی قسم کھا کر۔ اور پانچویں چیز، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، اور پانچویں بار عورت کہے کہ غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہو مجھ پر، ان کانا من الصادقین، اگر یہ آدمی سچا ہو تو، فی ذالکا، مجھ پر اس الزام کے اور تہمت لگانے کے معاملے میں۔ تو یہاں تک کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ابھی بھی بتا دیا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، بستر فی ذالکا، مفسر فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں ستر پوشی کرنے میں، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے، اب میاں بیوی کا معاملہ تھا، یہ ان کے درمیان راز کا معاملہ تھا، الزام لگایا شوہر نے، بیوی نے اس کو رد کر دیا، اس طرح ہوا، نہ شوہر کو سزا ملی، نہ بیوی کو ملی، اور بلکہ قاضی نے ان دونوں کا نکاح ختم کروا کے الگ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو ارشاد فرمایا ہے، تو اس پہ مفسر علیہ الرحمٰ نے فرمایا بستری فی ذالکا، اس معاملے میں ستر پوشی کرنے میں، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ، بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بِقُبُولِهِ التَّوْبَةَ فِي ذَلِكَ وغیرہ، اس تہمت وغیرہ کے معاملے میں، حکیم، حکمت والا ہے، فیما حکم بھی فی ذالک وغیرہ، اس چیز کے بارے میں بڑی حکمت والا ہے، جو اس چیز میں جو اس نے تہمت کے بارے میں حکم دیا ہے، جو ابھی یہ پورا جو لعان کا، اس سے پہلے قذف کا، اس کے بعد لعان کا، اس میں بڑی اللہ رب العزت کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان سب میں حکمت پوشیدہ ہے، وغیرہ ہی کا یہ مطلب ہے، لیبین الحق فی ذالک، تاکہ اس معاملے میں حق ظاہر کر دے، وعاجل، جس طرح یہاں فرمایا تھا کہ وہ ان اللہ تواب، کہ اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے، تو آگے مفسر فرما رہے ہیں کہ وہ عاجل، اور جلدی کرنے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ، وہ عاجل، اور جلدی کرنے والا ہے، بالعقوبتی، جلدی عذاب دینے والا ہے، لمن یستحقها، جو اس کے عذاب کا مستحق ہو اس کو جلد عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تواب حکیم نہ ہوتا، یہاں لکھا تھا نا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ تواب اور حکیم نہ ہوتا، تو وہ تمہارے راز کھول لیتا اور تمہاری پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دیتا، اس کے بعد تمہارا حال بیان سے باہر ہوتا۔ تو یہاں ایک جو میں نے کہا تھا کہ بھی سمجھاتا ہوں، یہ والی بات آئی تھی، نصیبہ علی المصدری، یہ بات آئی تھی، اس کو ہائی لائٹ کر دیا میں نے۔ مطلب کیا ہے کہ یہاں مصدر کو نصب بھی دیا گیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس کو ذرا سن لیں، سمجھ لیں، اور آپ کو یہاں پر لکھ کر بھی میں نے دے دیا ہے ڈسکرپشن میں، وہاں سے کاپی بھی کر کے نوٹ کر لیں۔ دیکھیں بیٹا، قاعدہ یہ ہے، اس کو دیکھیں یار، اربع شہادات، اربع، 4، اب قاعدہ دیکھیں، قاعدہ سنیں، کہ قاعدہ یہ ہے کہ 3 سے 10 تک کے اعداد، ہم، وہ ممیز ہوتے ہیں نا، ان کی جو تمییز ہے وہ جمع آتی ہے، جمع، اور اعراب کی حالت میں وہ مجرور آتی ہے، نہیں کہیں گے کہ ان کی تمییز جمع مجرور آتی ہے،
जैसे सलासतु रिजालिन, तीन मर्द। तो अब रजुल की जमा रिजाल है, तो इसलिए आया सलासतु रिजालिन। या अरबउ निसाइन, चार औरतें। और इसी तरह अरबउ शहादातिन, ये लिखा हुआ है। ये शहादातिन जमा है और मजरूर है। मुफस्सिर एक कौल बयान कर रहे हैं कि नुसीबा अलल मस्दरी, नसब दिया गया है। तो इस आयत में जो ये अरबउ शहादातिन आया है, यानी चार शहादतें, तो ये तो देखें एक किरात है जो कि मारूफ किरात है, लेकिन मफूल मुतलक बराए ताकीद है, उसके माना में आया है। यूं कह लें कि मफूल मुतलक बराए ताकीद के माना में आया है ये जो अरबऊ शहादातिन है। और जो मफूल मुतलक होता है वो मंसूब होता है, इसलिए एक किरात में ये मंसूब भी है, यानी अरबा शहादातिन है। अच्छा, अब चूंकि मफूल मुतलक के माना में आया है इसलिए मंसूब है। तो मफूल मुतलक तो किसी फेल का होता है, मफूल मुतलक, उसका फेल कहाँ है? यहाँ तो नहीं है कोई फेल। फरमाते हैं कि उसका फेल है यशहदु, जो कि महजूफ है, मतलब उस कॉल पे जो इसको मंसूब मानते हैं। अब अगर उसका फेल माजूफ है तो उसकी तकदीरी इबारत क्या होगी? ये जो जब जब ये बनेगा अरबा शहादातिन, तो बनेगा, इसकी तकदीरी इबारत ये बनेगी कि फशहादतु अहदिहिम, यहां से लेंगे, फशहादतु अहदिहिम, तो उनमें से हर एक की जो गवाही है, अन यशहदा अरबा शहादातिन, हाँ, ये है कि वो चार गवाहियां दे। तो इसलिए उन्होंने ये जो अरबा शहादातिन था, उसके उसको मैंने ये नुसीबा अलल मसदरी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ मसदर को नसब दिया गया है। इसके बाद हम आयत नंबर 11 से शुरू करेंगे।